10 سالہ بچے حضرت طلحہ بن برا 10 سالہ. ہمارے 10 سالہ بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ گھر سے ہے، بیٹے بھی تو ایسی ہیں. 10 سالہ بچے، یا ایک روایت میں 12 سال، حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے ہاتھ پاؤں چومے. 10 سالہ بچے نے، ظاہر ہے ماں باپ نے تربیت کی ہے تو چومے ہے نا. ماں باپ نے گھر کبھی بتایا ہی نہیں بچوں کو، تو بچوں کو بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ 10 سالہ بچے نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں چومے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں چومے؟ کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا پیار ہے؟ کہا جی. فرمایا فذهب اقتل اباک، فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو. 10 سالہ بچہ پاؤں ہاتھ چوم کر اس کو آگے صلہ کیا مل رہا ہے؟ جاؤ باپ کو قتل کر دو. اب تو آپ کو اور مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، محب جانے یا محبوب جانے. آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. وہ میں نے اس لیے ان کو پڑھائی تھی نعت دوبارہ کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد تو آ دے سی. حضرت طلحہ بن برا صحابہ کہتے ہیں انہوں نے چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر دوڑ پڑے. کہا جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں باپ کو مارنا. ایسے دوڑے. جب آگے گئے تو حضور نے بلا لیا. فرمایا واپس آ جاؤ، میں باپوں کو مروانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو ان کی عزت بتانے کے لیے آیا ہوں. ملتا ہے کیا کیا اب دیکھیں گا. کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹے بچے بیمار ہو گئے. چھوٹے بچے، نبی علیہ السلام ان کے گھر صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں. ان کی تیمارداری کرتے ہیں. فرماتے ہیں طلحہ سناؤ طبیعت کا کیا حال ہے؟ صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے یہ دعا کی کہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضور کا تیار جس گلی سے گزر جائیں تو حضور صبح شام جا رہے ہیں، کوئی یہ معمولی بات تھوڑی. اب جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں نا، یہی مسلمانوں کا جب تک دستور رہا نا، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ایک شام امام الانبیاء ان کے گھر گئے تو ان کے ابا جی کو حضور نے فرمایا کہ آج طلحہ کی آخری رات ہے، طلحہ نے فوت ہو جانا ہے. جب یہ فوت ہو جائے نا تو مجھے جنازے کے لیے بلانا ہے، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. اس میں بھی راز ہے، وہ یہاں مجمع میں بیان کرنے کا نہیں ہے کہ وہ کیوں دنیا سے چلے گئے. اس میں بھی راز ہے، محدثین نے اس پر بات کی ہے. جب حضور علیہ السلام ان کے گھر سے نکلے نا تو حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو فرمایا کہ عرض کی کہ ابا جی حضور نے کیا فرمایا ہے؟ نے کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ آج فوت ہو جائے گا تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے. تو حضرت طلحہ نے اپنے ابا جی کو کہا کہ حضور تو فرما گئے جنازے کے لیے بلانا ہے، لیکن جب میں مر جاؤں تو حضور کو بلانا نہیں ہے. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، جب تک مسلمانوں میں یہ محبت اور الفت رہی، حضور کی عزت و ناموس کے اتنے محافظ رہے تو پوری دنیا میں چھائے رہے. اور جب انہوں نے محبوب کے مقام کو تولنا چاہا تو آج دیکھ لو دنیا میں ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے. جاتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو بھی حضور کی ناموس کا خیال ہے. اب اس بچے کو یہ کس نے بتائی؟ گھر میں تربیت ہوئی نا کہ ساری دنیا چلی جائے لیکن حضور کی طرف انگلی کوئی نہ اٹھائے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا رسول اللہ کو نہیں بلانا میرے جنازے کے لیے. تو ابا جی نے کہا کہ حضور تو فرما گئے. تو حضرت طلحہ نے جو بات کی وہ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ جملہ ہے. عرض کی ابا جی جب رسول اللہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے نا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے ان گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں. یہ نہ ہو کہ حضور رات کی تاریکی میں آئیں کوئی یہودی چھپ کر حضور کو دکھ نہ دے. مجھے حضور کے جنازے کے بغیر دفن کر دینا. قیامت تک حضور کی امتی یہ نہ کہیں طلحہ تیرے جنازے کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا، تو نہ ہی مرتا. یہ میں جملہ نہیں سننا چاہتا. مجھے حضور کے جنازے کے بغیر ہی پڑے بغیر دفن کر دینا. مالکوں کا اگر قبولیت ہوئی تو پھر مالک پہنچ آئیں گے صبح، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آجو کرے کوئی دل سے. حضرت طلحہ کو رات دفن کر دیا گیا. توجہ، یہاں باتیں ہی نہیں مکتی.
ایسے دو آدمی بیٹھ جائیں، الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا جی نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے، جن کو ساری عمر ابھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ حضور کا مقام کیا ہے، انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ قبر میں حضور کو کیسے پہچانیں گے؟ دنیا میں جو حضور کو نہیں نہ پہچان سکا، قبر میں نہیں کہے گا ہے ہاتھ اللہ آدری، میں تو جانتا ہی نہیں یہ کون ہوں، کون ہے؟ اگر قبر میں حضور کو پہچاننا ہے اور حشر میں حضور کی شفاعت لینی ہے، حوض کوثر پر حضور سے جام پینا ہے، تو پھر دنیا میں حضور کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہے۔ ہاں سمجھے؟ کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا اور باتیں امام الانبیاء کے بارے میں، جہاں سانس لینا بھی جرم ہے اونچا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب حضور علیہ تو اقبال نے ایسے بات نہیں کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اب لوح و قلم ملنے لگا ہے ان کو، دیکھیں کیا مل رہا ہے۔ 10 سالہ بچے، یار بچہ بھی 10 سالہ ہوئے نا تے وفا رسول اللہ نال کرے تے انہوں وہ کچھ ملتا ہے جڑا بڑے نو بھی نہیں ملتا۔ ہاں بچہ ہو گیا جی، یہ غلوب کرتے ہیں، یہ مولانا نے 4 لائٹیں لگا دی، کہتے ہیں جی بس یہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، اگر یہ کسی بیوہ کی شادی کر دی جاتی، کسی بچی کے جہیز دے دیا جاتا تو کتنا اچھا کام ہوتا۔ اس پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، ہم کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا، حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا بلکہ چن چن کر دیتا ہے، چلا میرے نبی نال پیار کر۔ حضرت طلحہ بن براق حضور ان کی قبر پر گئے، 2 صحابہ کے لیے یہ بات ہے جو روایات میں موجود ہے، ایک سعد بن معاذ ہیں جو 33 سال غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا ان کو، یہاں یہ رگ کٹ گئی، اور بڑے حسین و جمیل 33 سال عمر اور اتنے با کردار اپنے قبیلے کے کہ جب صبح آپ نے اسلام قبول کیا تو شام تک بچے بوڑھے مرد خواتین سعد بن معاذ کو دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں 33 سالہ جوان کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ صحابی رسول کا کردار دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی کردار اتنا ہے۔ 33 سال کی عمر میں تیر لگ گیا، اور یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جو میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے، جو منافق ہوتے ہیں نا وہ تو امام الانبیاء کے ساتھ 3 میل بھی نہ چل سکتے۔ غزوہ احد شریف 3 میل ہے مدینہ منورہ سے، مقام شوط سے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا، اور جو غلام تھے حضرت قتادہ تے اکھ اگے پیش کر دیتی تیر دے، انہیں کہا تو تیر ایتھے لگ سکتا ہے، امام الانبیاء تک نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو دجانہ حضور پر ایسے جھک گئے، تیر اپنے جسم پر کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دونوں دانت حضور کے لیے توڑوا دیے سامنے، وہ خود جو آپ نے پہنا تھا نا، انہوں نے ایک پتھر مارا، وہ ایسے اس کی کڑیاں دھس گئیں حضور کے اس کے جسم مبارک پر۔ صحابہ ہاتھ لگاتے ہیں درد ہوتا ہے۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا جی میں دانتوں سے لگاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یہ صدیق ہر مسئلے میں سبقت لے جاتا ہے، کوئی ہمیں بھی خدمت کرنے دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا ہے، انہوں نے زور لگایا، دانتوں سے ایک دانت ٹوٹ گیا، خون جاری ہے، یہ نہیں کہا دیکھو جی دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری پر زور لگایا، یہ دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ دانت نہ ہو تو انسان کیسے لگتا ہے؟ عجیب نہیں منہ لگتا؟ لیکن حضور پر قربان ہوئے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے اس وقت اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب دانت ٹوٹ خوبصورت ہو گئے۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال۔ یہ بھی کدی سنیا ہے دند نہ ہون تے بندہ اور سونا ہوئے، یہ تو بندہ عجیب لگتا ہے، لیکن نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں جیڑا حضور دیا نعتاں پڑھتے حضور فرمان لا یفتد اللہ فاقا، اوے اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے، ایتھے منہ بند کیتے جائیں جی ہم تو تعریف نہیں کرتے، تیرے بس میں بھی نہیں ہے تعریف کرنا، ہاں تو تعریف کرے کیسے، ادھر سے اجازت جو نہیں ہے تجھے تعریف کرنے۔ لو جی 2 صحابہ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے، منافق نہیں چل سکتا 3 میل بھی، ایک گل یاد رکھو، منافق تو بس ہی کوئی نہیں، انہیں منیا ہی کوئی نہیں۔ تے جیڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے میدان بدر دی طرف جا دیا، حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، اور صحابہ گل نہیں کی تھی۔ حضرت عمر دے زمانے عقبہ بن نافع صحابی دی قیادت صحابہ واقعی گھوڑے سمندر میں پا دیتے۔ دشت اقبال بولے کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے بحر ظلمات گھوڑے مطلب سمندر دیا لہراں میں صحابہ گھوڑے سٹ دیتے. حضرت سعد بن معاذ جدوں ایک گل کیتی تو حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. اے ہن میں اگلی گل کرن لگا. جدوں آپ دا ایتھوں رگ پھٹ گئی نا خون آیا تے صحابہ کہندے حضور نے انہاں دا ہاتھ چک کے نا تے ایتھے رکھیا. ہن کرنا کی حضور دسنا کی چاہندے نے؟ فرمایا سعد تو سانو چہرے نو ہسایا سی نا ویکھ تیرا خون اسی اپنے چہرے تے اج لے رہے ہیں. کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے. صحابہ کہندے نے اسی پیچھے ہاتھ چھکدے سی سعد دا کہ بھائی حضور دا چہرہ رنگین ہو رہا. حضور چک کے ایتھے رکھ دے سر. چلے تو محبوب نہ جانے ہی نہیں, تو پہچانے ہی نہیں محبوب نو, تو گلاں کیوں جیاں کرنا. اے تے گل ہو گئی نا ایتھے. اے لمبا واقعہ 2 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دی زندگی دے بارے. 2 گھنٹے دی تقریر تے ملتا ہے کیا کیا. کسے صحابی دا حضور نے ان جنازہ نہیں چاہیا جویں سعد بن معاذ دا چاہیا. انج کلیاں دوویں پائے نپ کے حضور نے ایتھے رکھیا جنازہ. ملتا ہے کیا کیا. تے جدوں اگے گیا نا جنازہ تے منافقین نے گل شروع کر دیتی. انہاں کہا جناب اینو تے بددعا لگ گئی یہودیاں دی, جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا. تے میرے آقا تک گل پہنچی. حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں. 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر نہیں آئے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے. ملتا ہے کیا کیا. ہاں ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دے. کیا کیا ملتا ہے. 70,000 فرشتے. حضور فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے نا. اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فرمایا زمین پر تو یہ ہنگامے ہیں نا تو اللہ کا عرش بھی آج ہل گیا ان کی موت پر. ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دے. صحابہ کہنے نا سا قبر کھودی تھی خوشبو شروع ہو گئی تھی. کستوری دی خوشبو. فرمانے جتنے گہرے گئے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہیں. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب یوسف کے کرتے کی تو ایک بار خوشبو آئی. ہمارے آقا جس گلی سے گزر گئے خوشبو آئی. گلی سے گزر گئے. غلام جس قبر میں چلے گئے خوشبو آئی. امام بخاری کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے. کوثر نیازی نہیں تھا بھٹو کا وزیر, اس نے اپنی وہاں سفر نامہ روس لکھا. جب وہاں گیا کوکاف کے دیس میں اس کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا نا تو کہتا ہے بڑے مین گیٹ سے, جس طرح داتا صاحب علیہ رحمہ کا گیٹ ہے اتنے پیچھے سے مین گیٹ سے جب میں داخل ہوا تو خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو میرے ساتھ جو رہنما تھا, مترجم تھا جو ترجمہ کر رہا تھا روسی زبان کے اندر, میں نے اس سے پوچھا اتنے چھڑکاؤ کیا خوشبو کا کہ اتنے مین گیٹ سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ مترجم کہنے لگا ہم نے تو کبھی امام بخاری کی قبر پر خوشبو چھڑکی نہیں ہے. انہوں نے کہا پر یہ خوشبو آ کہاں رہی ہے. انہوں نے کہا ان کی قبر سے آ رہی ہے, جب سے فوت ہوئے ان کی خوشبو آ رہی ہے. ملتا ہے کیا کیا. اور صدیاں بعد غلاماں دیاں قبراں جو خوشبو ہیں تینوں نبی دی خوشبو دے بارے اجے تک شک ہے. 2 صحابہ جب ان کی امی جان ساتھ ہیں 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے, انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے بڑے سونے جوان تے پوچھا اے منڈیا تو کون ہے. انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا. فرمایا تیرا دادا بھی ہو جا سونا ہے, یعنی اتنے سونے جوان ہے. تے ماں انہاں دی نال تے رو رہیاں, پٹ نہیں رہیاں, رو رہیاں. گل یاد رکھنا. حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہیاں. حضرت عمر نے رستے چ منع کیتا. فرمایا مائی چپ بھی کر تے تو روندا ہی رہنا. حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جاؤ. قیامت تک جتنیاں ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں, سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی, اینو روڑ دے. جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا آپ ہن گل اگلی قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو میں قبر وچ رکھا. تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہی ہیں. تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا. اللہ تعالیٰ آج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا. جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا. تے کیوں ملیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا, اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں. اے بات ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کرتے ہیں. ملتا ہے کیا کیا. یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا. فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی, میدان بدر دی طرف جانے ہیں, ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں. رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو. چھوٹے بچے 10 سالہ ان کے لیے حضور نے کیا. جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں. سعد رات طلب
بن برا انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا میری وجہ سے دکھ نہ ہو. حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے کا بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے. ہاں اجے تک تینوں صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ صحابہ کو گڑیاں کھاٹ کے وٹے مار دے ہوندے سن. قرآن کے اندر اجے تو منافقاں نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وہ ایویں ایمان لے آؤ جی ابو بکر لے آئے, عمر لے آئے, عثمان لے آئے, علی لے آئے, ابو ہریرہ لے آئے, بلال لے آئے. انہوں نے کہا نا نا یہ تے پاگل ہیں, اسی پاگلوں دی طرح ایمان لے آئیے. تے صحابہ آیا کی بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں. سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا, یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی, اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا. یہ ہماری مجبوری ہے بھائی, کھاتے جو سمجھ آئی نا. یہ اے سنو ذرا, میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا. صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ حضرت عروہ بن مسعود, لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے, حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے, واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا, کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا, جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا. کی ویکھے؟ انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدا. وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں تے وہ زمین تے نہیں گردا, صحابہ دے ہتھوں تے گردا. تے پھر کی کر دیں؟ دھو دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے. اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے, حضور دی ذات پر احترام کرتے نہ. اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دین سی تو لے لیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے. انہوں نے کہا اور کیا دیکھا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا. انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جاؤ میری اٹھ نو گاہ پا گیا, حکم ایک ہوندا ہے 1400 دوڑ پیندے. کیا بات؟ اور کی ویکھے ہی تھے کہندا وما يحدون النظر الیہ تعظیما لہ. وہ تے اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے. یہ ہے وہ بات. اس وجہ سے اب اکھ بھی بے ادبی. اور یار جڑے اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی, تے وہ اپنی زبان کھول سکتے حضور دے بارے؟ آؤ, میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں نہ کی, میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلائے یہ تو ایک جھلک ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے. حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی. ہو سنو, چھوٹے جائے بچے دعا کی منگی, اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی, ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو اینو ملنا کیویں؟ یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو اینو ویکھ کے مسکراویں, یہ تینوں ویکھ کے مسکراوے. ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے